وہ بچپن میں یہ ہوتا تھا، کوئی ہم سے پوچھتا تھا آپ کا فقہ کیا ہے، تو ہم کہتے تھے اہل سنت والجماعت، اور اتنا کہنا کافی ہوتا تھا. کیا کہنا کافی اہل ہوتا؟ سنت والجماعت. جی جماعت. جی. پھر کچھ عرصے کے لیے میں جب باہر چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، تو یہ صورتحال تبدیل ہو چکی تھی، اور اب لوگوں نے اہل سنت کے ساتھ بریلوی کہنا شروع کر دیا. غالباً درمیان میں یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی اہل سنت کا نام لینا شروع کر دیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے جو فقہ کی جو روٹس ہیں وہ وہی روٹس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بریلوی ہیں، تو ایک موقع بھی ملتا ہے دوسرے لوگوں کو، بھئی یہ تو 300-400 سال کی ان کی ہسٹری ہے، یہ کوئی دین کے اندر ایک بدعت آ گئی ہے. تو اب میں نے تو اپنے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے، انسٹیڈ آف بریلوی میں، جب مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں میں یا رسول اللہ ہوں. ہاں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں بریلوی کے ساتھ، تو وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں اس روٹ سے؟ جی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ مجھ سے کوئی ایک ہفتہ ہوا امریکہ میں یہ جو ورجینیا ہے، ورجینیا سے آگے کی جگہ جس کو بالٹی مور کہتے، کہ وہاں کی خاتون نے مجھ سے تقریباً آدھ گھنٹے کے انٹرویو کیا، اسی مسئلے پر انٹرویو کیا کہ یہ فرقہ پرستی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے پورا کافی اور شافی جواب دیا. اسی کا حصہ میں آدھ گھنٹے میں نے اس کو انٹرویو دیا، اور وہ چھپا بھی ہوگا امریکہ میں اس کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیے، دنیا میں شروع سے پرانے دو فرقے تھے، شیعہ اور سنی. سنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک، یہ تین خلفاء میں یہی ایک رہا جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں. حضرت علی کا جب دور آیا تو اس میں ایک بدمزگی یہ ہوئی کہ ایک گروپ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل گیا، جو شیعان علی کہلاتا. تو وہاں سے یہ شیعت شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اس کی پیداوار خارجی جو تھے، انہوں نے کیا کیا، شیعہ جو کہتے تھے نا کہ تینوں خلیفہ جو یہی مسلمان نہیں، جب خارجی آئے تو خارجیوں نے خود حضرت علی کو بھی کہا کہ یہ مسلمان نہیں، اور ان کو حضرت علی کو شہید کرنے میں خارجیوں کا ہی ہاتھ ہے، انہوں نے قتل کیا. وہ اتنے سخت تھے حضرت علی کے خلاف کہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں لکھا، اور جگہ بھی، جیسے ہمارے یہاں تینوں صحابہ کی قبریں تو موجود ہیں نا، ابو بکر صدیق، حضرت فاروق، عثمان غنی، یہ تو دو صحابہ تو حضور کے حجرے میں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اتنا ہنگامہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو مدینہ شریف میں غیر محفوظ سمجھا، اور یہ پھر کوفے آ گئے. کوفے جب آئے تو یہاں حضرت علی کے حمایتی زیادہ تھے، مگر وہاں خارجی بھی آ گئے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی کو جب شہید کیا گیا تو اتنے دشمن تھے کہ حضرت علی کو اگر دفن کر دیتے کہ یہاں دفن ہوئے، وہ کمبخت ان کی میت کو نکال کر لے جاتے. اب اس میں مختلف اقوال. شیعہ کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کا جنازہ تیار ہوا تو حضرت علی آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ایک ان کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جب میرا انتقال ہو تو میری میت کو، جسم کو اونٹ پر رکھ کر چھوڑ دینا. اب وہ پتہ نہیں اونٹ کہاں گیا. اب آپ کو تعجب ہوگا، افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کو مزار شریف اخبار میں آتا. یہ مزار شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ افغانی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اونٹ جو تھا وہ افغانستان آ گیا تھا کوفے سے، اور یہاں حضرت علی کا مزار ہے، اور بہت شاندار بنا ہوا. جب یہ جنگ ہو رہی تھی افغانستان و امریکہ والی تو اس کا فوٹو بھی آیا تھا ایک مرتبہ اخبار میں کہ یہ حضرت علی کا مزار. اچھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو دارالامارہ کوفہ میں گورنر ہاؤس میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں دفن کرنے کے بعد منتقل کیا گیا اور خفیہ طریقے سے جنت البقیع میں دفنایا گیا. یہ بعض مشائخ کے کشف ہیں. کچھ روایتیں ہیں کہ جہاں اس وقت نجف اشرف میں حضرت علی کا مزار ہے، اور اکثر علماء یہیں حاضری دیتے ہیں. حقیقت حال اللہ بہتر جانتا. یہ ایک دوسرا طبقہ نکلا، شیعہ اور خارجی. مجموعی طور پر ایک ہی طبقہ یہ تھا. اب آئیے، جب پاکستان ہندوستان بنا تو ہندوستان میں بھی یہی فرقے تھے جو اب ہیں، مگر کون سے تھے؟ صرف شیعہ اور سنی.
دیوبندی، قادیانی، اہل حدیث، یہ کوئی فرقہ نہیں، صرف سنی اور شیعہ. شیعہ حضرات کیا کرتے کہ شاہی دربار سے خراج لینے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے، بڑی ترکیب سے شیعہ خواتین کو بادشاہوں کے محل میں بھیج دیتے. اسی طرح ہندوؤں نے بھی یہ کیا، بڑی بڑی حسین عورتوں کو بادشاہوں کے دربار میں بھیج دیا، یہ ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں، آپ انہیں مسلمان کر کے اور اس کے بعد آپ جو ہے ان سے شادی کر لیں. خود اورنگزیب عالمگیر اتنا بڑا عالم، وہ بھی اسی قسم کی کسی بیوی کا جو شاہجہاں کی یہاں تھی اس کی اولاد میں سے، لیکن اسے کارنامے کیے. بہرحال یہ دو طبقے تھے. اس دو طبقے کے بعد میں اب آئیے، جب یہ میں نے آپ کو بتایا سن 1857 کی جنگ آزادی، اس جنگ آزادی کے بعد میں کیا ہوا کہ انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے رام کیا جائے، کس طرح ان کو ٹھکانے لگایا جائے. تو ایک تو کام انہوں نے یہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، اور ایک کام یہ کیا کہ سنتے ہوں گے نام تو تاریخ بہت بڑے لیا تھا، سید احمد شہید اور اسماعیل شہید، یہ نام لیا جاتا. حقائق بالاکوٹ ہماری ایک کتاب ہے، شاید یا نہیں ہم نے چھاپی اس کو، اس میں آپ ساری ڈیٹیل پڑھ لیں تو بڑے مستند حوالوں سے ہم نے ثابت کیا کہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد صاحب کو تو شہید کر دیا، قبریں بنا دی، مگر وہ جنگل میں دیکھے گئے جاتے ہوئے. کیا مطلب کہتے ہیں یہ ان کی کرامت تھی کہ مرنے کے بعد کہیں جنگ باقل میں یہ جنگ کے بھگوڑے تھے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سکھوں سے جہاد کیا، آپ تاریخ دیں، تاریخ عجیبیہ بڑے سب موجود ہیں اس وقت کراچی، سب دیکھیں آپ. تو اسماعیل دہلوی نے سب سے پہلا جہاد سکھوں سے کیا، آپ ان کی کتابیں لائیے. سب سے پہلا جہاد اسماعیل دہلوی نے حاکم یاغستان، جس کا نام محمد یار تھا. تو محمد یار تو کسی سکھ کا نام نہیں ہو سکتا، محمد یار تو کسی ہندو کا نام نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ایسٹ انڈین کمپنی آئی، اس کی ڈیٹیل بھی آپ پڑھ لیں. ایسٹ انڈین کمپنی نے آنے کے بعد ایک کتاب لکھی اسماعیل دہلوی صاحب نے، جس کا نام رکھا تقویت الایمان. سمجھ گئے، ایمان کو تقویت دینے والی. ہمارے علماء اس کا ایک نقطہ نکال کے لکھتے ہیں تفیت الایمان، کے جو پڑھے تو اس کی وفات ہو جائے، اس کے ایمانی کی وفات ہو جائے. سمجھے صاحب؟ یہ ایسٹ انڈین کمپنی نے 10 لاکھ نسخے چھاپے اور یہ سارے ہندوستان میں ان کو پھیلایا، جو اس سے پہلے کبھی بھی یہ فرقہ نہیں پھیلا. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے مندرجات چند میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے. انبیاء، شیاطین، بھوت، پری، یہ سب اللہ کی شان کے آگے بالکل یکساں ہیں، معاذ اللہ. اور یہ کہا گیا نبی بخش، حسین بخش، حسن بخش، یہ نام رکھنا یہ شرک ہے، جو مسلمانوں میں بے شمار مسلمان نام رکھتے تھے اور آج بھی یہ نام رکھے جاتے ہیں. اور یہ کہا کہ چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی وہ نبی ہو، ولی ہو یا چھوٹا، یعنی ہمارے آپ جیسے، یہ سارے لوگ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، معاذ اللہ. حالانکہ قرآن مجید کا حکم دیکھ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب، کہ جو تمہاری اطاعت کرے وہ ہمارا محبوب بن جاتا. وہ تو ہیں اللہ کے محبوب، اطاعت کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا. بے شمار ایسی آیت. تو اس میں کہا وہ تو بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل. یہ اس کتاب میں، اس کتاب نے ہندوستان میں ہنگامہ مچایا. اچھا، اب یہ تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے. سب سے بڑی جو پریشانی ہوئی یہ ان کے پوتے تھے. اب لوگ سمجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان کا عقیدہ شاید یہی ہوگا جو یہ بیان کر رہا. اللہ تبارک و جزائے خیر دے، ایک گزرے بہت بڑے علامہ جن کا نام تھا مولانا مخصوص اللہ صاحب محدث دہلوی. یہ مولانا مخصوص اللہ صاحب جو تھے یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے بیٹے، جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بھائی تھے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ ہیں جنہوں نے اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا تحت اللفظ، اور شاہ عبد القادر جیلانی بھی ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ اور حاشی کے ساتھ میں ہندوستان سے چھپا. غرض یہ ان کے شاگرد تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ خاندان پر یہ زد آ رہی ہے کہ شاید ان کے عقیدہ یہ تھے، حضرت علامہ مولانا زید فاروقی بڑے پرانے بزرگ تھے، تقریباً 100 برس کے قریب انہوں نے عمر پائی. وہ انتقال تو ان کا بھی 10-12 برس پہلے ہوا. انہوں نے تقویت الایمان کا رد لکھا اور اس کے مقدمے میں اس بات کا ذکر کیا. مولانا مخصوص اللہ صاحب نے دہلی کی جامع مسجد میں اجلاس بلایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے سارے علماء کو بلائے،
اور دہلی کے اور ہندوستان کے جہاں تک وہ جا سکتے تھے سب کو دعوت دی اور سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک ڈکلیریشن وہاں سے جاری ہوا اور مولانا مخصوص اللہ صاحب نے کہا شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کے خاندان سے اسماعیل دہلوی کا عقیدے کے طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ آدمی۔ شاہ عبد العزیز مہدی دہلوی جس وقت اس نے کتاب لکھی تقویۃ ایمان تو وہ نابینا ہو گئے، تو کسی نے پڑھ کے سنائی کہ آپ کے بھتیجے نے جو یہ کتاب لکھی، تو فرمایا اگر میری آنکھیں صحیح ہوتی تو میں اس کا ایسا ہی رد لکھتا جیسے میں نے شیعوں کا رد لکھا۔ ہندوستان میں سب سے ضخیم کتاب جو شیعوں کے رد میں وہ شاہ عبد المہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو 1000 صفحات کے قریب ہیں، اور ان کے تمام طبقات انہوں نے گنوائے، اور یہ گنوایا کہ شیعوں کا جو بہت زیادہ غالب طبقہ ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے، اور وہ فرقہ کراچی میں بھی موجود، یہاں بھی موجود، اور ان کی علامت یہ ہے جب آپ کو سلام کریں گے تو السلام علیکم نہیں کہیں، یا علی مدد کہیں گے، مولا علی مدد، تو سمجھ لو کہ یہ کمبخت وہ شیعہ فرقہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا۔ اب یہ دیکھیے یہاں سے یہ تفرقہ شروع ہوا، اب ہونے کے بعد میں 1300 ہجری میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا، اور چند اور ان کے علماء تھے جنہوں نے حضور کی شان میں صریحاً گستاخی کی، لیکن اپنے آپ کو سنی کہلاتے رہے، اپنے آپ کو دیوبند اس لیے کہلاتے رہے کہ دیوبند میں وہ مدرسہ تھا۔ اب اپنے آپ کو سنی کہلواتے، دیوبندی کہلاتے، اب مجھے بتائیے اہل حق کی پہچان کیا ہوتی، کیسے ہم ان سے جدا ہوتے، کیا کرتے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، اور بڑی ایسی کتابیں جس کی ایک کتاب کا بھی جواب آج تک صحیح معنی میں نہیں دے سکے علماء دیوبند۔ جب دونوں سنی کہلائیں، دونوں حنفی کہلائیں، اب ان کو تمیز اور ممیز کرنے کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہا، ہم علماء اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی کوئی فرقہ یا کوئی طبقہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے حوالے موجود ہیں پورے، کہ بڑے بڑے وہابیوں کے محققین نے یہ کہا کہ یہ سارے فرقے بننے سے پہلے ہندوستان میں جو دین تھا وہی دین تھا، وہی مذہب تھا جس کو آج ہم بریلوی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے صاحب؟ اب کچھ تخصیص تو چاہیے تھی، یعنی کہ دونوں سنی کہلائیں، تو دونوں سنی کہلائیں تو اب اہل حق کون؟ تو ایک نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا شروع کیا، اور ایک نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کیا۔ اس لیے درود و سلام پڑھنے والوں، آپ کہیں یا نہ کہیں، لوگ آپ کا درود یا رسول اللہ سن کے کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، آپ کتنا ہی چھپائیں گے ہم بریلوی نہیں ہے، پہلے درود پڑھنے والے ہو نا، فاتحہ کرنے نیاز کرنے والے، لہذا تم بریلوی۔ تو اس نام سے تو اب آپ نے پوری، میں نے مختصراً ڈیٹیل آپ کو بتا دی کہ یوں لفظ بریلوی معرض وجود میں آیا کہ جب دیوبندی بھی سنی حنفی ہیں، ہم بھی سنی حنفی ہیں، اب ہم دونوں میں کیا فرق ہوا؟ بھائی ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، ورنہ بریلوی کوئی مذہب کا نام، کسی طبقے کا، کسی فرقے کا نام نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے۔